اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرمائی۔ تو یہ مدینۃ الرسول کے فضائل اور برکات تو بے شمار ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن پاک سے جو الفاظ تلاوت کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیے کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کا ارشاد فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں، اللہ عز و جل سے معافی مانگیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ عز و جل کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ گے۔ تو یہ واضح آیے کریمہ ہے، بڑی صریح آیے کریمہ ہے، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں، کوئی استعطار نہیں، کچھ نہیں گا۔ واضح یہ پیغام ہے کہ اے گناہ گارو، تم نے غلطیاں کی ہیں، پریشان نہ ہو، آئیے صدق کے دل سے میرے محبوب کے پاس آ، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ، آقا کریم تمہاری شفاعت کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوگا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہر بندہ وہاں جاتا بھی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے کہ جب وہ اپنے وطن سے چلتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک تڑپ کا ایک بحر بے کناں موجود ہوتا ہے۔ وہ کھینچے چلے جاتے ہیں کہ کب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مواجہ شریف کے سامنے پہنچیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کی، عرض کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اب آئیے خوش نصیب ہو کہ جو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے تڑپتے ہیں اور جنہیں حاضری نصیب ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری تربت انور پر حاضر ہوا، میری تربت پر آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس انسان کو یہ سعادت نصیب ہو گئی تو وہ یہ سمجھ کر نہ جائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں حضور کے پاس کھڑا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب حاضری کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے کوشش میں ہوں کہ ادب کے تقاضے پورے کر کے حاضری عطا کر، حاضری دے سکوں۔ تو فرمایا کہ جس نے ادب و اکرام و احترام کے ساتھ میری تربت انور پر حاضر ہوا، اور یہاں آ کر حاضری دینے کے مقاصد درود و سلام پیش کرنا، با ادب زاری اور راز و نیاز سے حضور کی بارگاہ میں اپنے جو مشکلات ہیں، جو معاملات ہیں، جو دکھ ہیں، اور جو گناہوں کے پہاڑ ہمارے اوپر لدے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان خطاؤں کی معافی کا پروانہ مل جائے، نجات کا ذریعہ ہو جائے، یا رسول اللہ مہربانی ہو جائے۔
تو فرمایا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آیا، میری تربت انور پر آیا، صرف میری زیارت کے لیے، مدینہ الرسول میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، صرف مجھے ملنے کے لیے آیا، میری زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو آئیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی، گویا کہ اس نے حیات کے اندر میری زیارت کی۔ اب اس حدیث پاک سے کتنا پیارا پیغام ملا کہ میری وفات کے بعد میری قبر پر، میری تربت انور پر جس کو یہ زیارت میسر آئے، تو گویا کہ اس نے میری حیات کے اندر میری زیارت سے اسے شرف نصیب ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جو ہمارے دلوں کو تڑپا دینے والی، ہمارے دلوں کے اندر ایک پیغام جاری کرتی کہ کب وہ لمحہ آئے کہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اور وہاں کے دن، وہاں کی راتیں، وہاں کی بہاریں، وہاں کی برکتیں، وہاں کا رہنا، وہاں کے معاملات نصیب ہو جائیں۔ اور پھر امام بیہقی نے یہ حدیث کو بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد، میرا دنیا سے پردہ فرما جانا ظاہراً اس کے بعد، جو میری تربت پہ آیا میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، اور فرمایا کہ جو یہاں آ کر فوت ہو گیا، یہاں آ کر فوت ہو گیا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ امن والا ہو کر اٹھایا جائے گا، جبکہ قیامت کا دن تو ایک پریشان کن دن ہے، ایک فیصلہ کن دن ہے، اور بڑی مشکلات سے گزرنے والا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک حاضری سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو فیصلے ہونے، تو اندازہ فرمائیں کہ وہاں فیصلے ہونے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، کئیوں کے اعمال ناموں میں اس کے لیے پریشانی بن گئے ہیں۔ اس افراتفری اور اس پریشانی کے عالم کے اندر حضور ارشاد فرماتے کہ جس کو موت نے مدینہ المنورہ میں آ لیا، تو وہ قیامت کے دن امن والا ہو کر اٹھایا جائے گا، اس کے لیے امن ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں، اس کے لیے اطمینان ہے، اس کے لیے سکون ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کو جو یہاں فوت ہو گیا، تو فرمایا قیامت کے دن اس کی میں شفاعت بھی کروں گا اور اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا۔ اور پھر اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جو یہاں مدینہ الرسول میں فوت ہوا، وہ قیامت کے دن امن والا ہو کر اٹھایا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کے ان خوبصورت فرمانوں سے معلوم ہوا کہ جو حج کے لیے گئے، جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں، خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں، بڑے مقدر والے ہیں کہ جنہیں وہاں کا سفر نصیب ہوا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ان چند جمعات کے اندر مختلف حج کے حوالے سے بیانات کیے، میدان عرفات کے حوالے سے تفصیلی بیان کیا، میدان عرفات کے فضائل اور برکات پر مینا کے حوالے سے، بیت اللہ شریف طواف کے فضائل اور برکات، اور آج کا بیان اختصار سے چند احادیث اور ایک آیہ کریمہ کا مختصر سا مطلب و مفہوم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت حرمین عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔